بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی اور ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئیں۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابواء کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمن بھی تھیں۔ ایمن کہتی ہیں ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے سامنے لے کر آؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہ شہر ان کی ہجرت کا شہر ہے اور یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے میں ابواء کے مقام پر وفات پا گئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے 5 دن بعد ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد المطلب کے حوالے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یتیم ہو جانے کا انہیں اتنا صدمہ تھا کہ بیٹے کی وفات پر بھی انہیں اتنا نہیں ہوا تھا۔ عبد المطلب کے لیے مکہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا، وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر نہیں بیٹھتا تھا، چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھا اس قالین پر بیٹھتے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تندرست لڑکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال کے قریب ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عبد المطلب کے احترام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر خوش ہوتے۔ کبھی وہ دوسرے سے کہتے کہ میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری آرزو ہے کہ یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو اس سے پہلے کبھی کسی عرب کو نہ حاصل ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک دن بنو مطلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مطلج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیمی پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے یہ بچہ نورانی شان کا مالک ہوگا، اس لیے آپ اس کی حفاظت کریں۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں اور اسی کا نام مقام ابراہیمی ہے۔
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس تشریف فرما تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آئے۔ ان میں ایک پادری بھی تھا۔ اس پادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے شہر اس کے جائے پیدائش ہوگا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہیں، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا، اوہ، تب یہ وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے، یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا، ہاں، یہ بات ہوئی نا، اب آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ حضرت عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے، میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی حیدہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جہالت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا، لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دے اور ان کو میرا دست بازو بنا دے۔ میں نے اس کو جب یہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے تو وہ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تلاش میں جاتا ہے تو اسے لے کر ہی واپس آتا ہے۔ بولے، اس سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے تو پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔